ایز وی آل نو کہ پاور کا یونٹ واٹ ہوتا ہے، لیکن ہم اکثر سنتے اور دیکھتے ہیں کہ فلاں انجن اتنے ہارس پاور کا ہے اور فلاں انجن اتنے ہارس پاور کا ہے۔ گاڑی کے انجن سے لے کر واٹر مشین یا سبمرسیبل مشین تک سب کو ایچ پی یعنی ہارس پاور میں میئر کرتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں واٹ کی جگہ انجن کی پاور ہارس پاور یعنی گھوڑے کی پاور میں میئر کی جاتی ہے؟ کتنے واٹ پاور برابر ہوتے ہیں ایک ہارس پاور کے؟ سب کچھ آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. یہ بات ہے 18ویں سینچری کا، جب انجن نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ گاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر گھوڑے گاڑیوں میں کرتے تھے، مطلب لکڑیوں کا ایک پنجرا ٹائپ بنا لیتے تھے جن کے پہیے یعنی ویلز ہوا کرتی تھی، اور ایک یا دو گھوڑے اس کو کھینچ کر آگے چلا لیتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جہاں لوگ پہیوں پر سفر تو کرتے تھے، لیکن اس میں طاقت یعنی فورس انجن کا نہیں گھوڑے اور انسانوں کا لگتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک اسکاٹش انجینئر جیمز واٹ نے ایک سٹیم انجن بنائی 1765 میں، جس سے اب پاور گھوڑے سے انجن میں منتقل ہونے والی تھی، یعنی اب ویلز گھوڑے کے طاقت سے نہیں انجن کے طاقت سے گھومنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاور کا یونٹ بھی جیمز واٹ کے نام سے ہی واٹ رکھا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انجن انہوں نے بنایا ہے اور پاور کا یونٹ بھی واٹ ہے، تو پھر ہارس پاور کیوں پاور میں واٹ کی جگہ ہارس پاور بھی استعمال ہوتا ہے؟ ہوا کچھ یوں کہ جب انہوں نے انجن بنایا تو اوبویسلی ان کا اپنا ایک پاور تو ہوگا، کہ فار ایگزامپل یہ ایک مشین ہے اور اس کا اپنا پاور ہوگا۔ اگر ہم اس کو نمبرز میں لکھ لیں 500 واٹ، یا جو ہے ہم اس کو لکھ لیں 6000 واٹ، یا جو بھی اس کو آپ نمبر دے دے، تو اس کا اپنا ایک پاور ہوگا کہ یہ انجن اتنا پاورفل ہے۔ چونکہ اس وقت یہ پہلا انجن تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو انجن نہیں بنا تھا۔ جیمز واٹ نے پہلا انجن بنایا، سٹیم انجن، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ پہلا انجن تھا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انجن کا پاور کتنا ہے، کیونکہ تب تک ان کا نہ یونٹ تھا اور نہ کوئی میئرمنٹ کا آلہ تھا کہ اس سے میئر کر سکے کہ یہ انجن کتنا پاورفل ہے۔ اگر جیمز واٹ تب یہ کرتا کہ لوگوں کو بتاتا کہ 500 واٹ کا انجن ہے یا 600 واٹ کا انجن ہے، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ 500 واٹ کا انجن کتنا پاورفل ہوتا ہے، 6000 کا انجن کتنا پاورفل ہوتا ہے۔ تو جیمز واٹ کیا کرتا تھا کہ لوگوں کے آسانی کے لیے اس پاور کو کمپیئر کراتا تھا گھوڑے کے پاور سے، چونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ ایک گھوڑے میں کتنا پاور ہوتا ہے، کیونکہ ان سے وہ آلریڈی سفر بھی کرتے تھے اور ان سے بہت زیادہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جیمز واٹ یہ کرتا تھا کہ وہ لوگوں کے آسانی کے لیے ان کو ہارس یعنی گھوڑے سے کمپیئر کراتا تھا کہ یہ انجن ایک گھوڑے کے پاور کے برابر ہے اور یہ انجن دو گھوڑوں کے پاور کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس طرح لوگ آسانی سے سمجھ جاتے تھے کہ فلاں انجن کتنا پاورفل ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج بھی انجن یا سبمرسیبل مشین سب کی ریٹنگ یا میئرمنٹ ہارس پاور میں ہوتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک گھوڑے کا پاور یعنی 1 ایچ پی ان کے اکارڈنگ کتنے پاور کا ہوتا تھا؟ اس کے لیے جیمز واٹ نے یہ کیا کہ ایک گھوڑے کے ساتھ ایک رسی باندھ لی، جس سے ایک پلی کی مدد سے 75 kg وزن اٹھایا 1 میٹر تک، اور وہ بھی 1 سیکنڈ میں۔ یہ پروسیس جیمز واٹ نے کئی بار ریپیٹ کیا، جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ایک انجن یا سبمرسیبل مشین جو بھی آپ کہہ لیں، اگر وہ 75 kg وزن کو 1 سیکنڈ میں 1 میٹر تک پل کر سکتا ہے یا اوپر لفٹ کرا سکتا ہے، تو ایسے انجن یا مشین کو ہم 1 ایچ پی پاور کا انجن یا مشین کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر وہی 75 kg وزن ایک انجن 1 سیکنڈ میں 2 میٹر اوپر لفٹ کرا لے، تو ایسے انجن کا پاور پھر کیا ہوگا؟ 2 ایچ پی۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ اب ایک چیز رہ گئی ہے، اور وہ ہے کہ 1 ایچ پی میں کتنا واٹ پاور ہوتا ہے۔ تو چلیے اس کو بھی پروف کرتے ہیں۔ جیمز واٹ نے 75 kg وزن کو 1 میٹر تک لفٹ کرایا 1 سیکنڈ میں، ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہے 1 ایچ پی پاور، ٹھیک ہے۔ تو اب اس 1 ایچ پی پاور کو ہم فائنڈ کریں گے کس چیز میں؟ واٹ میں، کہ 1 ایچ پی میں کتنا واٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جو ماس ہے، یا ہم کہہ لیں گے کہ ویٹ ہے، وہ کتنا ہے؟ ویٹ is equal to W, which is equal to 75 kg۔ لیکن چونکہ ہمیں اب یہاں پر کے جی میں نہیں، ویٹ نیوٹن میں چاہیے، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ 1 kg ویٹ
اگر کی جی ہے تو اس میں 9.8 نیوٹن ویٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم اس ویٹ کو کیا کریں گے، اس ویٹ کو 9.8 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 735 نیوٹن. ٹھیک ہے، یہ آ گیا. اب ہمارے پاس ٹائم کیا ہے، چونکہ ٹائم ہے 1 سیکنڈ تو اس کو ایز اٹ از لکھیں گے. اور ڈسپلیسمنٹ یہاں پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈسپلیسمنٹ یا ہائٹ، تو ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ہے d equal to 1 میٹر. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے، واٹ. اور واٹ کس چیز کا وہ ہوتا ہے، پاور کا. تو ہم فائنڈ کریں گے پاور which is equal to P and it is equal to work done. اس کا فارمولا ہے work done پر یونٹ ٹائم. اب ورک ڈن کا اپنا فارمولا ہے، ورک ڈن کا فارمولا ہے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ، اور ٹائم اپنی جگہ پر. اب اس میں ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر فورس ہے اور یہاں پر ہے ویٹ، تو فورس کی جگہ یہاں پر ہم ویٹ لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا 735 نیوٹن انٹو ڈسپلیسمنٹ کتنا ہے 1 میٹر اور ٹائم کتنا ہے 1 سیکنڈ. تو اس سے یہ آ جائے گا 735 واٹ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 ایچ پی پاور میں 735 واٹ پاور ہوتا ہے. اب ایک بات میں نے اور بھی کہی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ فار ایگزامپل ایک مشین، ٹھیک ہے، ایک مشین ہے اور وہ 75 کی جی وزن کو 1 سیکنڈ میں 2 میٹر تک اٹھا لے تو اس کا پاور 2 ایچ پی ہوگا. یہ بات میں نے ابھی کہی تھی. تو کس طرح یہ 2 ایچ پی پر ہوتا ہے، اگر یہی فارمولا ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اسی فارمولے میں ٹائم بھی وہی ہے، ویٹ بھی وہی ہے، صرف یہاں پر میٹر کی جگہ اگر میں ڈسپلیسمنٹ کی جگہ 2 میٹر کر لوں تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ یہ 75 ملٹیپلائی ہوگا 2 کے ساتھ. ٹھیک ہے، یا اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 ایچ پی پاور. اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ ہارس پاور کیا ہوتا ہے، ایک ہارس پاور کتنے واٹ کا برابر ہوتا ہے، اور 1 ایچ پی کو انہوں نے کس طرح کیلکولیٹ کیا. یہ سب چیزیں ہم اس ویڈیو میں جان گئے ہیں. امید ہے آپ کو سب اچھی طرح جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا اور اچھی طرح آپ نے یاد کیا ہوگا. اگر اب بھی کسی چیز میں مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو. اور اگر چینل پر نئے آئے ہو، فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل بھی ضرور پریس کر لے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.